بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کے ریڈیوس سلیبس کے حساب سے آج کا ہمارا موضوع ہے خطبہ. خطبہ کے مشقی سوالات ہم حل کرنے جا رہے ہیں. عزیز طالب علموں، خطبہ کے مصنف ہیں غلام عباس. غلام عباس ان کی مصنف ہے. اس کی ولادت جو ہے 1909 عیسوی کو ہوئی ہے. پیدائش یعنی 1909 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1982 عیسوی میں ہوئی ہے. عزیز طالب علموں، اس کے مشقی سوالات حل کریں گے. سوال نمبر ایک ہے عزیز طالب علموں، کلرکوں میں کس عمر کے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے. ایسے کم عمر بولے بالے ناتجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بیگی تھی اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے رسیدہ جہاں دیدہ گاگ بھی جن کی ناک پر سال ہا سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے. جز 2، شریف حسین اس دن گھر کے بجائے جامع مسجد کی طرف کیوں چل پڑا؟ جواب ہے شریف حسین اس دن گھر کے بجائے جامع مسجد کی طرف اس لیے چل پڑا کیونکہ مسجد کی سیڑھیوں کے گرد ہر شام کو کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا. دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے. اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا. جز 3، شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا کیا مصرف سوچا؟ جواب ہے خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیا عجب اس کے دکان پھر جائیں. وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹنڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے. یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلر کی ہی صحیح. پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمرے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے. اگلا سوال ہے سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر شریف حسین نے کیا محسوس کیا؟ عزیز طالب علموں، جواب ہے اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی. زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا. اگلا سوال ہے اس افسانے سے کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانے خطبہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی تھوڑی ہے اور خواہشات بہت زیادہ. ایک شخص کتنا ہی کوشش کرے اس کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے. ایسے حالات میں انسان کو اپنی قوتوں کو مرتکز کر کے اچھے لائحہ عمل کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور انسان دوست نظام کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے. سوال نمبر 2 ہے سبق کے حوالے سے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں. دن کے وقت اس علاقے کی چہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواری میں ہی محدود رہتی ہے.
جواب: یہ جملہ غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانہ کتبہ سے لیا گیا ہے۔ سکریٹریٹ کی عمارت شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گری ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں انسان کو اپنی قوتوں کو مرتکز کر کے اچھے لائحہ عمل کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور انسان دوست نظام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ جواب ہے: افسانہ نگار نے یہ جملہ جامع مسجد کے باہر لگنے والے سستے بازار کے بارے میں کہا کہ شام کے وقت مسجد کے آس پاس سستا مال بیچنے والے اپنی اپنی دکانیں سجا لیتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ خرید و فروخت کی غرض سے چلے آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ وہ ہوا کرتے تھے جو صرف سیر کی غرض سے یہاں آ جاتے تھے۔ ان میں ہر رنگ اور فطرت کے لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ جواب ہے: افسانہ نگار شریف حسین کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کی بات کرتا ہے کہ جب سنگ مرمر کے اس ٹکڑے نے شریف حسین کے دل میں ایک نئے ولولے، جوش اور امنگ کو پیدا کر دیا اور وہ خیالوں میں گم رہ کر مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگا کہ شاید خالق کائنات مہربان ہو جائے اور ترقی کی منازل جلد طے ہو جائیں۔ پھر میری بڑی تنخواہ ہو گئی، میں اپنا ذاتی خوبصورت مکان خرید لوں گا جس کے گیٹ پر میرے نام کی تختی لگی ہوگی، لوگ میرے مال و دولت سے مرغوب ہوں گے۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ جواب ہے: یہ جملہ غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانے کتبہ سے لیا گیا ہے۔ افسانہ نگار اس جملے میں اس کیفیت کا بیان کیا کہ جب شریف حسین کو عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دی گئی جو چھٹی پر گیا تھا، ترقی کے اس احساس نے اس کے اندر ایک خاص قوت، چستی اور نہ تھکنے کا احساس پیدا کر دیا۔ جو کوئی شریف حسین سے کام کے سلسلے میں رہنمائی لیتا، شریف حسین دل و جان سے رہنمائی کرتا۔ اور ترقی کا یہ احساس اسے اور توانا کر دیتا اور اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہیں۔ 5واں جز ہے: ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جواب ہے: افسانہ نگار نے شریف حسین کی کیفیت کے اس دور میں یہ جملہ کہا کہ جب وہ مایوس ہو چکا تھا اور اسے اس بات کا کامل یقین ہو گیا تھا کہ انسان اپنی محنت، کاوش اور لگن سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا فیصلہ قدرت ہی کرتی ہے، چنانچہ اس نے حد سے زیادہ کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کا معاملہ قسمت کے حوالے کر دیا۔ دراصل انگریزی دور حکومت میں لوگ ترقی پانے کے لیے سال ہا سال ترستے رہتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے: کتبہ کا خلاصہ لکھیں۔ عزیز طالب علموں، کتبہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ خلاصہ: اس افسانے میں غلام عباس ایک کلرک کی آپ بیتی بیان کرتے ہیں جو ایک سرکاری محکمہ میں کلرک کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔
شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گری ہوئی قریب قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ اسی میں سے کہانی کا مرکزی کردار چپکے سے برآمد ہو کر اپنی شناخت مکمل کرتا ہے۔ جی، اس سیلاب سے ایک چھین کی صورت الگ ہونے والا کردار درجہ دوم کا کلرک شریف حسین، وہ ایک تانگے میں سواری کی گنجائش دے کر لپک کر اس میں سوار ہوتا ہے۔ شہر کی جامع مسجد کے اطراف میں لگا کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کا بازار اس کی منزل ہے۔ اسے وہاں سے کچھ خریدنا نہیں ہے۔ اس کی بیوی بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی ہے۔ 5 کا نوٹ اور کچھ آنے اس کی جیب میں بچے ہوئے اور وقت گزاری کے لیے یہیں اسے بازار میں لے آئے ہیں۔ شریف حسین حکیموں، سیناسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والے سیانوں اور فوٹوگرافروں کے جمگھٹوں کے پاس 1-2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، گراموفون کے پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بس برا ہرن، پیتل کے لم ڈنگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ پڑے تھا۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر درجہ دوم کے کلرک کی نظر پڑتی ہے اور اس کی زندگی میں اول درجے کے خواب داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے خواب ہیں جو اسے پچھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ نفاست سے تراشے ہوئے اس مرمر کے ٹکڑے کی قیمت محض 3 روپے ہے۔ قیمت مناسب تھی کہ اس کی جیب میں 5 روپے اور کچھ آنے تھے، مگر وہ رکھ کر چل دیا کہ اس کی ضرورت کی چیز نہ تھی۔ شریف حسین نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، ہم 1 روپیہ دیں گے۔ جواب آیا، 1.25 بھی نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ گاہک نکل جاتا دکاندار نے کہا، لے جائیے۔ تو یوں شریف حسین ایسا پتھر لے کر گھر آ گیا جس کی اسے ضرورت نہ تھی، مگر اب اس کی زندگی میں سنگ مرمر کا وہ پتھر اول درجے کا خواب بن کر داخل ہو گیا تھا۔ سنگ مرمر پر شریف حسین نے اپنا نام کندہ کروا دیا اور رات کھلے آسمان تلے لیٹ کر ایسے ذاتی مکان کے خواب دیکھے جس کے صدر دروازے پر یہی نام والا کتبہ نصب ہونا تھا، مگر ہوا یہ کہ وہ مر گیا اور اس کی قبر پر یہ کتبہ لگا۔ لب لباب۔ اس افسانہ میں غلام عباس نے بنیادی طور پر معاشی عدم مساوات کو موضوع بنایا ہے کہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم رہتا ہے۔ وہ اپنی کسی جائز خواہش کو بھی بوجھ ناقص نظام پورا نہیں کر پاتا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کی قربانیاں دیتا ہے، مگر پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی اور سوچ میں تبدیلی پیدا کرنے والا سنگ مرمر کا ٹکڑا کہ جس پر اس کا نام جلی حروف سے لکھا ہوتا ہے، یاس بن کر اس کی موت کے بعد اسی کی قبر پر نصب ہوتا ہے۔ عزیز طالب علموں، سوال نمبر 5 ہے، غلام عباس پر سوانحی و تنقیدی نوٹ لکھیں۔ جواب ہے، غلام عباس 1909 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ وہ لاہور چلے آئے
اور ابتدائی تعلیم لاہور کے دیال سنگھ ہائی اسکول میں حاصل کی۔ اس نے عملی زندگی کا آغاز بھی لاہور ہی میں کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں مختلف ہفت روزہ اور ماہنامہ رسالوں میں کام کیا اور ان کے مدیر رہے۔ کچھ عرصے محکمہ تعلقات عامہ میں بھی کام کیا اور آخر کار BBC ریڈیو سے وابستہ ہو کر لندن چلے گئے۔ غلام عباس نے ترکی ادب کا بڑا گہرا مطالعہ کیا اور اس سے بہت متاثر ہوئے۔ موسیقی سے اسے بہت لگاؤ تھا، گٹار بجانے کے ماہر تھے، شطرنج بھی کھیلتے تھے۔ اس کے ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے اسے ستارہ امتیاز کا تمغہ عطا کیا تھا۔ وہ ایک باوقار اور کامیاب شخص تھے۔ 1982 میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ عزیز طالب علموں، اس کا تنقیدی نوٹ: غلام کو ناولوں اور افسانوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ اس نے عبدالحلیم شرر، پنڈت رتن ناتھ سرشار، خواجہ حسن نظامی اور مرزا ہادی رسوا کے ناولوں اور افسانوں کا مطالعہ کیا تھا۔ جدید افسانہ نگاروں میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ غلام عباس نے جس وقت افسانہ نگاری شروع کی، اس وقت مغربی تعلیم و معاشرت اور انگریزی اقدار معاشرے میں اپنے پاؤں جما رہے تھے اور لوگ اس کشمکش میں تھے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ چند واقعات کے رونما ہونے سے ہندوستان کے روایت پسند معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو گیا تھا۔ غلام عباس نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے غیر جذباتی انداز میں معاشرے کی عکاسی کی ہے۔ عزیز طالب علموں، اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طالب علموں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔